السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا، اور جیسے آپ دوست جانتے ہیں کہ سر ریحان اللہ والا صاحب نے کل مجھے ایک یعنی کہ ٹریننگ دی، اور کل ہم کھڑے تھے وائٹ بورڈ پہ، تو سر ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے کہا کہ تمہارے گولز کیا ہیں، تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ تو کل اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہوئی، تو ادھر کچھ جو بھی میرے ذہن میں تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا، میں نے ادھر وائٹ بورڈ پہ لکھا۔ تو سر کو لگا کہ میں بڑا سیریس ہوں، تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، میرے ساتھ پیار کیا، اور مجھے ایک کتاب گفٹ کی۔ وہ کتاب کون سی ہے، اس کتاب میں کیا پیغام ہے، وہ میں آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویسے کافی دوست دیکھ بھی رہے تھے، وہ کتاب کیا ہے وہ میرے ابھی ہاتھ میں ہی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سوچئے اور دولت کمائیے، تھنک گرو رچ۔ اور اس کے جو یہ کتاب ہے، یہ ہے نیپولین ہل کی یہ کتاب ہے، جس کا نام ہے سوچئے اور دولت کمائیے۔ یہ اس کا اردو ایڈیشن ہے، اور کیونکہ ذرا میری انگلش ویک ہے، اس لیے سر نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے یہ کتاب دی اردو میں۔ تو میرے لیے بڑی آسانی ہے کہ میں اسے پڑھ سکتا ہوں، اور آپ دوستوں کے ساتھ ایکسپیرینس اپنا جو شیئر کروں گا، جو بھی میں اس کتاب سے سیکھوں گا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ دوستوں کے ساتھ لائیو اسے پڑھا کروں گا۔ اور یہ ہے نیپولین ہل، میں آپ کو ان کی تصویر بھی دکھاتا ہوں، اور ساتھ میں جو لکھا ہے ان کا پیغام، سوچئے اور دولت کمائیے۔ جی، تو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سب سے پہلے میں پرسنلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر ریحان اللہ والا صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور شفقت فرمائی۔ تو کیونکہ میرا جو مشن ہے اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور میں سیکھ بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ دن بدن تبدیل بھی ہو رہا ہوں۔ تو آج میں شروع کروں گا اس کتاب کی جو فہرست ہے اس سے، اور فہرست میں کافی ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حرف آغاز سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد فہرست میں ہے سوچئے اور دولت کمائیے، اور پیش لفظ میں نیپولین ہل بھی ہیں۔ باقی باب جو شروع ہوتے ہیں وہ سوچ کی طاقت، خواہش، ہر کامیابی کا نقطہ آغاز، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو میں آگے چل کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے حرف آغاز میں کیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے، میرے لیے، جو بھی اس کتاب کو سنے اور سمجھے گا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کا میں تھوڑا سا تعارف دے دوں، یہ جو کتاب ہے یہ یعنی کہ کاروباری جو حضرات ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں کہ اس میں تمام طریقہ کار جو ہے نا وہ شیئر کیے گئے ہیں، تمام لوگوں نے اپنا جو تجربہ ہے نا اس میں شیئر کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک شخص کو اس کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی ہی مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے حاشیہ حیال میں مختلف پروگرامز تشکیل دیتا رہتا ہے۔ کامیابی میں جن عناصر کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، ان میں معاشی خوشحالی کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ اگر معاشی حالات اچھے ہوں تو بڑے بڑے منصوبے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ دولت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے حصول کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے،
اس سلسلے میں ہر دور میں انسان نے سوچ بچار سے کام لیا ہے. مختلف زاویوں سے معاشی بحران کے حل کے لیے تجاویز پیش کی جاتی رہی ہیں. اس زمن میں عوام سے لے کر خواص نے اپنا فکری حصہ ڈالا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دولت کمانے اور معاشی طور پر خوشحالی حاصل کرنے کے لیے کامیاب اور قابل عمل تجاویز پیش کرنے میں جو شہرت نپولن ہل کو حاصل ہوئی، شاید ہی کسی دوسرے صحافی اور دانشور کو یہ شہرت ملی ہو. ہل نے 19 برس تک امریکہ کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں کے انٹرویو کیے. ناظرین، یہاں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. اب ہل کا تعارف آ رہا ہے کہ ہل نے یہ کتاب کیسے لکھی اور اس کتاب کو جو بھی اس نے لکھا وہ کہاں سے علم اکٹھا کیا. تو ہل کے متعلق یہ لکھا گیا کہ ہل نے 19 برس تک امریکہ کے کامیاب اور امیر ترین لوگوں کے انٹرویوز کیے. کامیابی کے جملہ مراحل طے کرنے میں مرکوزہ شخصیات کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں اور ان کے ممکنہ حل سے انہوں نے کامیابی کی منزل کو کیسے پایا. اس سلسلے میں اینڈریو کارنیکی وہ پہلا شخص تھا جس سے نپولن ہل نے ملاقات کی اور اس سے کامیابی کے راز انٹرویوز کی شکل میں اگلوائے. کارنیگی نے یہ نہ صرف اپنی کامیابیوں کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا بلکہ اس نے نپولن کو دنیا کے مزید 500 امیر افراد سے ملانے کی حامی بھر لی. یوں ہل نے کارنیگی کے توسط سے ان لوگوں سے طویل ملاقاتیں کی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان پر دولت کی دیوی حد درجہ مہربان بلکہ عاشق ہے. 19 سالہ تجربات کے نچوڑ کے طور پر ہل نے جو شاہکار کتاب لکھی وہ 1937 میں 1937 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی. یہی کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے یعنی میرے. اب تک اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہو کر دنیا کے ہزاروں لوگوں کو دولت مند بنا چکی ہیں. یہ فکرہ ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا ہوں. اب تک اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہو کر دنیا کے ہزاروں لوگوں کو دولت مند بنا چکی ہیں. اس کتاب میں نپولن ہل نے دولت مند بننے کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، ایسے اصول جن کی عملی تصدیق ہزاروں لوگوں کی کامیابی کی صورت میں ایک دنیا دیکھ چکی ہے. کامیابی حاصل کرنے کے موضوع پر اب تک شائع ہونے والی کتابوں میں ہل کی اس کتاب کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہے. میں فکرہ رپیٹ کرتا ہوں. کامیابی حاصل کرنے کے موضوع پر اب تک شائع ہونے والی کتابوں میں ہل کی اس کتاب کو ایک سند کی حیثیت حاصل ہے. کتاب میں بیان کیے گئے اصولوں کی بنیاد ٹھوس حقائق و شواہد پر ہے. ہل نے لکھا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف خواہش کا نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ صادق درکار ہے جو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے دیتا جب تک انسان کامیاب نہ ہو جائے. اس نے اسے تعبیر کیا، یعنی یہ ایک نام ہے برائنگ ڈیزائر سے تعبیر کیا، یعنی اس نے اسے برائنگ ڈیزائر سے تعبیر کیا. اس کے
بعد باقی اصولوں میں سے یقین کامل، مثبت خود کلامی، تخصص، منصوبہ بندی، تخیلاتی، تصوراتی، کڑی محنت، استقامت، ماسٹر مائنڈ پروگرام، ماسٹر مائنڈ گروپس اور جذبات کی طاقت کی مناسبت و متوازن منتقلی جیسے لوازمات کو کامیابی کے حصول کا زینہ قرار دیتا ہے۔ اس شہرہ آفاق کتاب کے دنیا کی متعدد زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ چونکہ وطن عزیز میں معاشی بحران ایک عرصے سے ہماری نوجوان نسل کو متاثر کیے ہوئے ہے، ہماری نوجوان نسل کی اکثریت بجائے آگے بڑھ کر ان مسائل کو حل کرنے کے مایوسی کے ساتھ پیچھے ہٹ کر اپنی قسمت کا رونے کو اپنا شعار و ہتھیار بنائے رکھتی ہے۔ اس کتاب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس شاہکار کتاب اور اردو ترجمہ شائع کیا جائے، اس کتاب کو اردو ترجمہ شائع کیا جائے اور ترجمہ بھی ایسا ہو کہ رواں ہونے کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کے مطابق حقائق کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو۔ ادارہ بک کارنر جہلم نے اس شاہکار کتاب کا اور شاندار ترجمہ اعلیٰ معیاری صورت میں شائع کر کے وطن عزیز کے نوجوانوں کو معاشی حالات سنوارنے کا ایک نسخہ کیمیا عطا کیا۔ راکم نے ترجمے پر نظر ثانی کرتے ہوئے محسوس کیا کہ اگر بعض مقامات پر ترجمے میں معمولی اضافہ کر دیا جائے اور مقامی حالات و واقعات کے مطابق حقائق بیان کیے جائیں تو شاید یہ کتاب اور زیادہ مفید ہو جائے۔ یہ ترمیم و اضافہ معمولی نوعیت کا ہے، لیکن ہمارے جغرافیے اور ثقافتی پس منظر میں اسے سمجھ کر معاشی بحران کا ایک مقدم اور مسند حل نکالا جا سکتا ہے۔ امید ہے ہل کی اصل کتاب کی طرح اس کا اردو قالب بھی دولت مند بننے، کامیابی اور خواہش کی حامی حاصل کرنے میں مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج حرف آغاز، جو اس کا ہم نے حرف آغاز پڑھا۔ کل انشاءاللہ سوچیے اور دولت کمائیے ادھر سے ہم شروع کریں گے، جو کہ اس کا اگلا تعارف ہے۔ کامیابی کی 50 کلاسک کتابوں میں سے ایک، سوچیے اور دولت کمائیے، یعنی کہ انگلش میں کہیں تھنک گرو رچ۔ تو 100 ملین جو 1:100 ملین یہ کتاب، ہاں جی، کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب لاکھوں ڈالرز کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ آج میری روانگی میں بھی تھوڑا فرق تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ کل سوچیے اور دولت کمائیے ادھر سے ہم شروع کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ ایک صفحہ 2 صفحہ جتنا بھی مجھ سے پڑھا جائے انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل، یعنی کہ رانا زاہد ترکی والا، ان کے یوٹیوب سے یعنی فیس بک سے لائیو ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔